امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ کفاکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم فلا صلاۃ لہ۔ اے رسول اللہ کے گھر والو، یا اہل بیت رسول اللہ، حبکم تمہاری محبت اللہ کے قرآن میں فرض کی گئی ہے، اور تمہارے فخر کے لیے، شرف کے لیے یہ بات کافی ہے کہ جو شخص تم پر نماز میں درود نہیں بھیجتا اس کی نماز نہیں ہو۔ اہل بیت رسول اللہ، ان کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ آج ہم اہل البیت رسول اللہ میں سے جس عظیم چراغ کی، جس عظیم منور نور کا ذکر کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے امام علی النقی الہادی علیہ السلام علیہ الرضوان۔ آپ کا نسب نامہ یہ ہے امام علی الہادی ابن محمد الجواد ابن علی الرضا ابن موسیٰ الکاظم ابن جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن علی الحسین ابن علی زین العابدین ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب علیہم السلام۔ یہ اہل بیت مظلوم ہے۔ میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ جس طرح اس امت نے قرآن مجید میں تدبر کو چھوڑ، اسی طرح اہل بیت رسول اللہ کا دامن چھوڑا ہوا۔ یہ امت، اس کے صلحاء، اس کے مفتی، اس کے فقہاء، اس کے پیر واعظین، عام اور خاص، سب کے کندھوں کے اوپر اہل بیت رسول اللہ کا قرض ہے۔ یہ وہ ذوات قدسیہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے گھر بار سے ہجرت کی۔ یہ سب مدینہ کے رہنے والے ہیں۔ امام جعفر الصادق علیہ السلام، امام زین العابدین، امام حسین، امام علی الہادی، امام موسیٰ الکاظم، یہ مدینہ کے رہنے والے ہیں، لیکن آپ ان کی زندگی کو جب پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ ان کی قبریں، ان کی زیارت گاہیں وہ مدینہ سے بہت دور ہے، عراق میں ہے، سامرہ میں ہے، ایران میں ہے۔ امام علی الرضا ایران کے اندر ہے، طوس شہر میں۔ یہ کیوں ایسا ہوا؟ ان کی شہادتیں کیوں ہوئیں؟ آج ہم جس ذات قدسیہ کا تذکرہ سننے جا رہے ہیں، پڑھنے جا رہے ہیں، مطالعہ کرنے جا رہے ہیں، یہ وہ ذات ہے کہ جن کی پیدائش، جن کی ولادت 212 ہجری کے اندر ہوئی اور جن کی شہادت 554 ہجری کے اندر ہوئی۔ غور کیجئے، یہ وہ زمانہ ہے کہ جب علم اپنے پورے آب و تاب کے ساتھ بغداد کی وہ حکومت عباسیوں کی قائم ہو چکی ہے کہ جو سپر پاور ہے۔ اس وقت کی ایسی حکومت کہ کہا جاتا ہے کہ جس کی سلطنت کے اندر سورج غروب نہیں ہوتا تھا، لیکن ان ایام میں اہل بیت سے علوم نہیں لیے گئے۔ امام علی الہادی، ان کا تذکرہ شمس الدین الذہبی نے کیا، یاقوت الحموی نے کیا، ابن کثیر رحمہ اللہ نے، اور اسی طرح ابن العماد الحنبلی رحمہ اللہ، انہوں نے کیا۔ لیکن مجھے بتائیے، یہی وہ زمانہ ہے کہ جب امام بخاری رحمہ اللہ، ان سے احادیث لی جا رہی، دور دراز سے لوگ آ کر ان سے احادیث لیتے ہیں، احادیث لکھی جا رہی ہیں، علوم کو قلم بند کیا جا رہا ہے۔ تمام علوم اس وقت مسلم سوسائٹی کے اندر موجود ہے، لیکن ایک روایت مجھے بتا دیجئے کتابوں کے اندر جو امام علی الہادی سے لی گئی۔ سب نے لکھا ہے کہ فقیہ ہیں، ان کا نام، ان کا نسب، ان کے القاب کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ المرتضی، المجتبی، نجیب، امام، فقیہ، یہ ان کے القاب ہیں۔ الہادی، ہدایت والے یہی ہیں، ہدایت دینے والے یہی ہیں، یہ ہدایت دینے والے۔ لیکن کیا ان سے روایات لی ہے؟ کیا ان سے علوم کو لیا گیا ہے؟ ایک روایت مجھے بتائیے نا کہ جو امام علی الہادی، امام النقی علیہ السلام سے لی گئی ہو۔ اہل تشیع میں یہ 10ویں امام ہے، اور اہل سنت میں، اہل سنت ان کی عزت، جلالت، قدر کرتے ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ ان کی علوم ہمارے ہاں موجود نہیں ہے۔ ان کا تذکرہ بھی ہمیں صرف چند صفحات کے اندر ملتا ہے، اور یہ شہید ہوئے ہیں۔ عباسی حکمرانوں میں سے 6 حکمرانوں کا زمانہ انہوں نے پایا ہے، مامون سے لے کر معتز تک حکمرانوں کا زمانہ انہوں نے پایا۔ لیکن آخر ان کے ساتھ کیا ہوا؟ مدینہ سے انہیں بلایا گیا، مدینہ سے بلا کر انہیں سامراہ میں نظر بند کر دیا گیا، اور ان کے صاحبزادے امام حسن عسکری علیہ السلام، انہیں اور امام علی الہادی کو عسکریین کہا جاتا ہے۔ میں نے ان کی مرقد کی زیارت کی ہے، سامراہ کے اندر موجود ہے، اور اس جگہ کی بھی زیارت کی ہے کہ جہاں پر ان کو قید کیا گیا، اس کال کوٹری کے اندر، زمین کے اندر بنکر بنا کر وہاں پر ان کو قید کیا۔ کس بات کا خوف تھا ان حکمرانوں کو؟ کس بات کا ڈر رہتا تھا ان حکمرانوں کو اہل بیت رسول اللہ سے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان سے جو علوم نہیں لیے گئے، یہی اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ ان پر کتنا ظلم و تشدد ہوا، کہ لوگ ان کے پاس جاتے ہوئے بھی گھبراتے تھے کہ اگر ان کے پاس ہم گئے تو ہمارا نام تو خفیہ اداروں کی لسٹ میں آ جائے گا، پھر ہم کیا کریں گے؟ ان سے علوم نہیں لیے گئے، ان کے علوم کو چھپایا گیا۔ اگر کسی نے چھپانے کی کوشش نہیں بھی کی، لیکن بیان بھی نہیں کیا اور ان کے پاس گئے بھی نہیں ہیں، یہ علوم کے سمندر ہے اہل بیت رسول اللہ، جن کی محبت فرض ہے۔ ذہبی رحمہ اللہ نے سیر اعلام النبلاء کے اندر جلد نمبر 8، اس میں امام موسیٰ الرضا علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ میں یہاں پر چند اشعار جو امام علی الرضا علیہ السلام ان کے احوال میں جو ذکر کیے وہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں وعن علی بن موسیٰ الرضا عن ابیہ قال اذا اقبلت الدنیا علی انسان اعطته محاسن غیرہ
وَإِذَا أَدْبَرَتْ عَنْهُ سَلَبَتْهُ مَحَاسِنَ نَفْسِهِ، یہ امام علی علیہ السلام کا قول ہے۔ امام علی فرماتے ہیں، کتنا حکمت برا کلام ہے، فرماتے ہیں کہ جب دنیا کسی انسان کے اوپر متوجہ ہو جاتی ہے، جب حالات دنیا کے جو حالات ہیں وہ انسان کے موافق ہوتے ہیں، ہر ایک میڈیا اس کے موافق ہے، حکومت اس کے موافق ہے، ساری عوام کی جو ذہنیت ہے اس انسان کے موافق ہوتی ہے، تو اعطتہ محاسن غیری، تو جو دوسروں کی جو اچھائیاں ہوتی ہیں وہ بھی اس انسان کو مل جاتی ہیں۔ لوگ سب کی بھلائیاں بھول جاتے ہیں، سب کی اچھائیاں بھول جاتے ہیں، اور سب کچھ اس ایک انسان میں تلاش کرتے ہیں کہ جس کے لیے زمانہ سازگار ہوتا ہے۔ اور جب وَإِذَا أَدْبَرَتْ عَنْهُ، جب یہ دنیا کے حالات اس کے ناموافق ہو جاتے ہیں، اس سے پیٹ پھیر لیتی ہے، سَلَبَتْهُ مَحَاسِنَ نَفْسِهِ، تو خود اس کی جو اچھائیاں ہیں وہ بھی فراموش کر دی جاتی ہیں، وہ بھی سلب کر لی جاتی ہیں، کھینچ لی جاتی ہیں۔ یہ امام علی الرضا علیہ السلام فرماتے ہیں۔ قال السولی افخر منه قول الحسن بن ہانی فی علی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام۔ امام علی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام کے بارے میں جو اشعار ہیں اس کے بارے میں صولی کہتے ہیں قیل لی انت واحد الناس فی کل کلام من المقال بدیہ لک فی جوہر الکلام بدیع یثمر الدر فی یدی مجتنیہ۔ آگے کہتے ہیں فعلاما ترکت مدح ابن موسیٰ بالخصال التي تجمعن فیہ، تم نے ابن موسیٰ کی یعنی علی الرضا کی مدح کو کیسے چھوڑ دیا کہ جس نے ساری اچھائیوں کو اپنے اندر جمع کیا ہوا ہے۔ قلت لا اہتدی لمدح امام کان جبریل خادما لابیہ، یہ کہتے ہیں کہ میں ایسے امام کی مدح کو چھوڑ نہیں سکتا ہوں۔ لا اہتدی لمدح امام کان جبریل خادما لابیہ، مجھے تو ایسے امام کی مدح کے لیے کوئی الفاظ نہیں ملتے ہیں کہ جن کے والد کے نوکر جبریل ہو، جس کے والد کے نوکر جبریل امین ہو علیہ السلام، امام علی۔ تو یہ اہل بیت رسول اللہ ہیں، یہ اہل بیت رسول اللہ جن کی جلالت قدر یہ ہے کہ جبریل ان کے گھرانے کے نوکر ہیں۔ ان اہل بیت کے علوم ہمیں کہاں نظر آتے ہیں؟ جبکہ الٹا ہمیں یہی دکھائی دیتا ہے کہ ان کو شہید کیا متوکل عباسی کے حکم سے، اور بلکہ تاریخ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ متوکل عباسی نے امام حسین علیہ السلام جہاں پر مدفون ہیں، جس جگہ کے اندر کربلا میں ہے، یہاں پر حل چلوا، اس نے کوشش کی کہ ان جگہوں کے اوپر کم سے کم لوگ یہاں پر پہنچے۔ ان عباسی حکمرانوں نے اہل بیت رسول اللہ کو شہید، ان کے مظالم بھی کم نہیں ہے، جہاں پر بنو امیہ نے ظلم کیا وہاں پر ان لوگوں نے بھی ظلم۔ یہ اہل بیت رسول اللہ کے اوپر اتنا ظلم کیوں؟ محمد ابن الجزری رحمہ اللہ نے کتاب لکھی ہے مناقب الامام علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ امام علی سے کہا، یا علی لا یبغضک الا المزعزع، اے علی تجھ سے صرف مزعزع آدمی بغض کرے گا۔ امام علی نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ مزعزع کون ہے؟ تو حضور نے فرمایا، ولد الزنا، وہ شخص ادعی کہ جسے فلاں کسی اور باپ کی جانب پکارا جائے، ولد الزنا، وہی شخص صرف علی سے بغض کرے گا۔ اور صحیح مسلم کی روایت ہے 240، رسول اللہ نے فرمایا، صحیح روایت ہے، یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، یا علی تجھ سے صرف مومن محبت کرے گا اور منافق بغض کرے گا۔ اور اسی طرح ابن الجزری رحمہ اللہ نے مناقب امام علی کے اندر لکھا ہے کہ صحابہ کرام فرماتے، خصوصاً انصار صحابہ کرام، کہ ہم اپنے بچوں کی پہچان کیسے کرتے تھے کہ یہ بچہ ہمارا حلالی ہے یا یہ بچہ ہمارا ولد الزنا ہے۔ کہیں ہماری بیگم نے ہمارے پیٹھ پیچھے ہمارے بستر کے ساتھ کوئی خیانت تو نہیں کی؟ ہم پہچان کیسے کرتے تھے اپنے بچوں کی؟ ہم پہچان ایسے کرتے تھے کہ ہمارا بچہ وہ علی سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اللہ اکبر! وہ انصار صحابہ کہ جن کی اتباع کا، پیروی کا قرآن حکم دیتا ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 100، وہ انصار صحابہ اپنے بچوں کی، ان کے حلالی ہونے کی پہچان علی کی محبت کے ساتھ کرتے۔ اور سنن ترمذی کی روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے زمانے میں منافقین کی پہچان علی کے ذکر سے کرتے، ہم علی کے ذکر کرتے تھے اور دیکھتے تھے کہ لوگوں کے چہرے بدل رہے ہیں یا نہیں بدل رہے۔ ان کا چہرہ ان کے منافق اور مومن ہونے کی گواہی دیتا تھا کہ اگر وہ مومن ہے تو وہ خوش ہوگا، اگر منافق ہے تو وہ اس کے چہرے کے اوپر 12 بج جائیں گے۔ تو ابن الجزری کہتے ہیں روایت کے اندر، یہ صحیح روایت، ابن الجزری نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی رسول ہے، عبادہ بن صامت انصار کے جلیل القدر صحابہ کرام اپنے بچوں کی پہچان کیسے کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جب ہمارے بچے پیدا ہو جایا کرتے تھے اور تھوڑے بڑے ہوتے تھے تو ہم، کیونکہ سفر ہمیں پیش آتا تھا اور خدا جانے ہمارے بعد ہماری بیگمات نے کیا کیا ہے، ہم کیسے پہچانیں کہ یہ ہمارے بچے ہیں یا نہیں ہیں؟ تو جب وہ بڑے ہو جایا کرتے تھے تو ہم دیکھتے، انہیں ہم کسی جگہ بٹھایا کرتے تھے اور ہم انہیں کہتے کہ بچوں دیکھنا اب تمہارا امتحان ہے، تمہارے نسب کا امتحان ہے۔ اور وہاں سے علی بن ابی طالب آ رہے ہوتے تھے، علی آ رہے ہیں، ہم اپنے بچوں سے کہتے، بچوں اس چہرے کو دیکھ کے بتاؤ تم اس چہرے والے کے بارے میں کیا کہہ رہے ہو؟
تو اگر ہمارا بچہ یہ کہتا تھا کہ مجھے یہ چہرہ پسند ہے تو ہم کہتے کہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ہمارا بچہ یہ حلالی ہے، ہماری بیگمات نے خیانت نہیں کی۔ اور اگر بچہ کہتا نہیں مجھے یہ چہرہ پسند نہیں آیا تو ہم کہتے کہ ہم اپنی بیگمات کو طلاق دے دیا کرتے تھے، چھوڑ دیا کرتے تھے ان بچوں کو، اور ہم دور کر لیا کرتے تھے اور ان بیگمات سے اپنے آپ کو ان کو طلاق دے دیتے تھے۔ یہ پہچان تھی صحابہ کے نزدیک کس بات کی؟ اپنے بچوں کو بھی پہچانتے تھے علی کی محبت سے۔ ایک ایسا زمانہ آیا کہ جب علی کے بچوں کو قتل کیا گیا، علی کے بچوں کو در بدر کیا گیا، علی کے بچوں کو اپنے شہر سے نکالا۔ امام علی الہادی ابن الجواد محمد الجواد ابن علی الرضا ابن موسیٰ الکاظم ابن جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن علی زین العابدین ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب علیہم السلام فداہم ابی و امی، میرے ماں باپ ان پہ قربان۔ یہ اہل بیت رسول اللہ ہیں، ان سے محبت ایمان کی دلیل ہے، اور ان سے بغض ناسبی، میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ رفس یہ کوئی کفر نہیں ہے، ناسبی اس کے نسب میں شک ہے۔ اور ناسبی کی پہچان کیا ہے؟ ناسبی کی پہچان یہ دراصل منافقین ہیں۔ رسول اللہ کے زمانے میں جو منافق تھے، جو علی پر اعتراض کرتے تھے اور جنہوں نے بعد میں علی سے اعتراضات کیے، یہ رسول اللہ کے زمانے کے منافقین تھے۔ تو امام علی الہادی علیہ السلام یہ شہید ہیں، ان کو اور ان کے بیٹے صاحبزادے امام حسن عسکری علیہ السلام، ان کو عسکریین بھی کہا جاتا ہے، عسکریین، کیونکہ سامراہ میں ان کو قید کر دیا گیا تھا۔ سامراہ اس زمانے میں ایک فوجی چھاونی تھی اور وہاں پر انہیں قید کیا گیا۔ ہر دور میں ایسا ہوا ہے کہ اہل بیت رسول اللہ کو بہانوں سے بلا لیا گیا، اور بلانے والے ناصبی ہی تھے۔ جس طرح عباسیوں کے ناصبیوں نے، عباسیوں کے دور کے اندر حکمرانوں نے انہیں بلایا، اور وہاں پر پھر بظاہر میں وہ اچھے معاملات کرتے تھے، اچھے تعلقات لوگوں کے سامنے دکھاتے۔ اسی طرح مامون کا معاملہ بھی، اوروں کا معاملہ بھی ہے، لیکن در پردہ یہ اہل بیت کے دشمن تھے۔ جب امام علی الہادی کو وہاں بلایا تو لوگ ان کی عزت کرتے تھے، اور کیسے عزت نہ کریں، کیسے عزت نہ کریں، ان کی محبت دلوں سے نہیں نکالی جاتی۔ اگر ایک شخص، میں نے آپ کو بتایا نا، اگر دعی ابن دعی نہ ہو، اگر بلد الزنا نہ ہو، تو اس کی روح کے اندر، اس کے جسم کے اندر، اس کے خمیر کے اندر اہل بیت رسول اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ وہ ان کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، ان کی عزت اور تعظیم اور ان کی توقیر کرتا ہے، وہ ان کے خلاف اپنی زبان کو نہیں کھولتا، اور ان میں فرق بھی نہیں کرتا ہے۔ ایسا نہیں کہ جناب وہ صرف سید فاطمہ کی عزت کرے، الزہرا علیہ السلام کی یا امام علی کی، اور پھر آگے جو اولاد رسول ہیں ان کی عزت اور تکریم نہ کرے۔ انہیں 3 رجب میں شہید کیا گیا، اور سامراہ کے اندر ہی مدفون ہے وہاں پر، جو کہ لاکھوں لوگوں کی، خلائق کی زیارت کرتے ہیں، وہاں پر جاتے ہیں، اور آج بھی وہاں پر یہ موجود ہیں، جو اس بات کی یاد دلاتے ہیں کہ انہوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑا۔ کس لیے چھوڑا؟ ہم تک دین پہنچایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ امین ہے، اس لیے کہ وہ ثقلین ہے، اس لیے کہ وہ قرآن سے جدا نہیں، اس لیے وہ کہ قیامت تک رہیں گے، اس لیے کہ قیامت تک ان کی تعلیمات موجود ہیں، ان کی خدمات موجود ہیں، ان کی خدمات کو یاد کیا جائے گا۔ سب مٹ گئے، سب چلے گئے، سب حکمرانوں کا تذکرہ کوئی نہیں کرتا، لیکن یہ موجود ہیں، یہ زندہ اور ہمیشہ رہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اہل بیت کے ساتھ جڑنے کی توفیق دے، اس طرح جڑ جائیں، اہل بیت کے ساتھ جڑ جائیں، اپنا تعلق اہل بیت کے ساتھ قائم کریں۔